السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے ایمانی زندگی کے تقاضے۔ اسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور ان کو حکم مل رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کافروں سے خطاب نہیں ہے، مشرکوں سے خطاب نہیں ہے، منافقوں سے خطاب نہیں ہے۔ یا ایہا الذین کفروا، یا ایہا الذین اشرکوا، یا ایہا الذین نافقوا نہیں کہا۔ خطاب کن کو ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ اتقو، کہ تقوی اختیار کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے زبان سے ایمان لانے والو، اپنے دل سے بھی اس کا اقرار کر لو، چونکہ ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ تو مقصود یہ تھا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ اس اقرار باللسان میں تو ہم سب شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب کا درجہ ذرا مشکل ہے کہ دل بھی تصدیق کر دے۔ آج زبان تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے مان لیا، مگر دل کی حالت وہ نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب تک دل گواہی نہ دے، زبان سے نکلے الفاظ لغت غریب کی مانند ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل کا گواہی دینا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مومن بن جائے، مسلمان بن جائے، اس درجے کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چند دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور انہوں نے احسان جتلایا کہ اب تو ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات کو صاف کر دیا، فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعرابیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے،
آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے ان کلمات کو پڑھ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل دل میں آ جائے اس کے لیے کوئی اور درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں اس کلمے کی محبت بیٹھ جائے اور دل تسلیم کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اب جو حکم خدا ہوگا وہ میرے اس جسم کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ یہ تصدیق بالقلب ہے، اس کا رتبہ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بلکہ فارسی میں کسی نے کہا، اس کا مفہوم ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ چنانچہ زبان سے اقرار پہلا قدم ہے اور دل سے تصدیق یہ دوسرا قدم ہے۔ عمل دل کی حالت کا آئینہ دار ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس امت کے علماء کو کہ انہوں نے پتہ صاف کر دیا۔ انہوں نے اس کی تعریف یوں کی، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ یہ جو اعضاء سے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے فوراً انسان کا جو اندر ہے وہ کھل جاتا ہے، ڈھول کا پول کھل جاتا ہے، دو رنگی سامنے آ جاتی ہے۔ انسان کا عمل تصدیق کر دیتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص بڑا صوفی صافی بنتا تھا۔ ایک مرتبہ جو امام مسجد تھے وہ آ نہ سکے، کوئی عذر تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ جی آپ نماز پڑھا دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو نماز نہیں پڑھاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور میں نماز مکمل ہی نہ کر سکوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ایسی کیفیت کہ نماز شروع کریں تو یہ خوف ہے کہ موت نہ آ جائے اور نماز مکمل نہ ہو سکے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ پڑھا دیجئے۔ وہ راضی ہو گیا اور کہنے لگا اچھا میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں، اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑ کر گریبان سے پیچھے کیا، فرمایا کہ تو بناوٹی بندہ ہے، ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف غالب ہے کہ نماز شروع کروں تو پتہ نہیں مکمل بھی کر سکوں گا یا نہیں، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیا اگلی نماز تک زندہ رہنے کا تجھے یقین ہے؟ تو انسان کا عمل دل کی حالت کھول دیتا ہے، یہ بناوٹ چل نہیں سکتی۔ اسی لیے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن اور غیر مومن میں چند بنیادی فرق ہیں۔ مومن بن دیکھے مانتا ہے، کافر دیکھ کر مانتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ کہ مومن بن دیکھے ہی مان لیتا ہے، اور غیر مومن جو ہے یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا یا اس پر نہیں چلتا، جو انکار کرنے والا ہے وہ دیکھ کر مانتا ہے۔ چنانچہ مومن اپنی زندگی میں سب کو مان لیتا ہے۔ کیوں؟ یؤمنون بالغیب
بن دیکھے مان لیا، اور غیر مومن جب موت کے وقت اس کی آنکھوں کا پردہ کھلتا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے پھر مان لیتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی موت کے وقت کہنے لگا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا پھرا، اب موت کے وقت وہ خود ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو فرمایا گیا الآن، اب ایمان لائے، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو چونکہ تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ایمان والا معاملہ ختم ہو گیا، اب مشاہدہ شروع ہو گیا۔ تو ایمان اور مشاہدہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں، اور مشاہدہ دیکھ کر ماننے کو کہتے ہیں۔ تو مومن جس چیز کو بن دیکھے مانتا ہے، غیر مومن اسی چیز کو دیکھ کر مان لیا کرتا ہے۔ مومن بخوشی مانتا ہے، غیر مومن مجبوراً مانے گا۔ چنانچہ مومن جس چیز کو اس دنیا میں بخوشی مانتا ہے، غیر مومن اسی چیز کو ایک وقت آئے گا کہ مانے گا، مگر مجبور ہو کر۔ چنانچہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے سر شرم سے جھکے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دیجئے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ہم اس بات پر پکا یقین آ گیا ہے ہمیں۔ تو مومن نے زندگی میں بخوشی مانا، اور کافر نے قیامت کے دن مجبور ہو کر مانا۔ بروز قیامت کافر کو حسرت ہوگی اور مومن مسرور ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار، ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے، اگر ہم لوٹ کر پھر برے عمل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں۔ تو قیامت کے دن کافر لوگ مجبور ہو کر ہر اس چیز کو تسلیم کریں گے جس کو مومن اسی دنیا کے اندر بخوشی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مومن یہ کہتا ہے، اے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے آپ کے منادی کو سنا جو آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ تو مومن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں اسی لیے بڑا ہے کہ وہ بن دیکھے بخوشی ہر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے جس کو قیامت کے دن کافر مجبور ہو کر اور دیکھ کر تسلیم کریں گے۔ انسان کی قیمت کیا ہے؟ سماعت فرمائیں، اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ دیکھیں، انسان چند عناصر سے مل کر بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، انسان جن اجزاء سے مل کر بنا، اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے اور نائٹروجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انسان امینو ایسڈ سے بنا۔ اگر ان تمام عناصر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے لگائی جائے تو ایک انگریز سائنسدان رابرٹ پیٹرسن نے کہا ہے کہ انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بنا، ان عناصر کی
کل قیمت $6.5، یعنی اگر ایمان الگ ہو جائے تو انسان کی کیا قیمت بنی؟ $6.5۔ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اتنی بے قیمت چیزوں سے اتنا قیمتی انسان پیدا فرما دیا، تو انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پروردگار کی عظمت کیا ہے؟ آپ گائے کو دیکھیں، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جس کے اندر چارہ ڈال دیا جائے اور پانی ڈال دیا جائے، پھر اس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ بھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس میں سے شہد نکلتا ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس میں ایک طرف سے پھول ڈال دیے جائیں اور دوسری طرف سے شہد نکل رہا ہو؟ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ریشم کا کیڑا بھی شہتوت کا پتا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہتوت کا پتا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ آپ سوچیں، کیا انسان ایسی مشینیں بنا سکتا ہے کہ شہتوت کے پتے ڈالیں، پانی ڈالیں، ایک طرف سے ریشم بن کر نکل رہا ہو اور دوسری طرف سے دودھ بن کر نکل رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہیں، انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ پروردگار کی عظمت دیکھیے کہ اس نے کیسے جاندار بنا دیے جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو وہ اپنے جسم سے نکالتے ہیں۔ انسان کی اوقات کیا ہوتی ہے سماعت فرمائیں۔ اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں، فقط جسم موجود ہے، تو یہ کھاتا کیا ہے؟ پھل کھاتا ہے، کتنی خوشگوار غذائیں کھاتا ہے، اور پھر اپنے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ ایسی بدبودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہو کر سونگھ نہیں سکتا۔ نجاست، گندگی ہوتی ہے، وہ کراہت ہوتی ہے، وہاں سے بھاگنے کو من کرتا ہے۔ ایک اللہ والے گزر رہے تھے، گندگی کا ڈھیر قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس گندگی کے ڈھیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کلام کیا اور کہا کہ اے انسان، ذرا اپنی اوقات کو پہچان۔ میں کتنی خوشبودار غذائیں تھیں، پھل تھی، اعلیٰ نعمتیں تھیں، خوش ذائقہ کھانے تھے، تو نے مجھے استعمال کیا۔ جب میں تیرے جسم سے خارج ہوئی تو اتنی بدبودار بن گئی، تیرے تھوڑی دیر کے ساتھ نے مجھے کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا۔ تو اگر ایمان کا معاملہ نہ ہو تو انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ اتنی اعلیٰ چیزوں کو اتنی گندی چیزوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایمان والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اسی سے یہ اشرف المخلوقات بنا، اسی سے یہ اللہ رب العزت کا پیارا بنا، اسی سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ جو ایمان والا انسان ہو وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، انسان میں جو صفات ظاہر میں نظر آتی ہیں، وہی صفات ہم اللہ رب العزت کے ساتھ غیب کے ساتھ مانتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر ہمیں سماعت ملتی ہے، بصارت ملتی ہے، دل ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، وجود ملتا ہے۔ ان تمام صفات کو ہم بن دیکھے اللہ تعالیٰ میں تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں یہی صفات موجود ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات ناقص ہیں اور اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات کامل ہیں۔ انسان مخلوق ہے، اللہ رب العزت خالق ہیں۔ انسان میں یہ صفات محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں۔ انسان بے اختیار ہے
اور اللہ تعالیٰ اختیار والی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ صفات فانی ہیں، اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات باقی رہنے والی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صفات عطائی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے اندر یہ صفات اس کی ذاتی ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ جس نے انسان کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں اور ناقص حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر کامل صفات کے ساتھ۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی کھلتی ہے تو بچہ اس دنیا میں یک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی اگ آتی ہیں۔ ایسی فصلیں جو انسان نہیں چاہتا وہ خود بخود اگ آتی ہیں، چنانچہ ان فصلوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ کسان لوگ جانتے ہیں کہ بعض موسموں میں جب کھیت میں کوئی کھیتی کی جائے تو ایک خودرو پودا اگ آتا ہے، اس کو اٹسٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک اور پودا ہم اس کو اپنی زبان میں باتھو کہتے ہیں، وہ بھی اگ آتا ہے۔ انگلش میں ان خودرو پودوں کو ویڈ کہتے ہیں۔ کسان نہیں چاہتا یہ اگر اگیں گے، مگر وہ بخود اگ آتے ہیں۔ ان کا بیج زمین میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جب پانی ملا، کھاد ملی تو جہاں فصل اگی وہاں یہ ویڈ بھی اگ آئے گی۔ یہ خودرو پودے غیر مطلوب ہوتے ہیں، کسان ان کو نہیں چاہتا، اس لیے وہ کھیت کی 40% سے 60% تک کی خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے نامطلوب اوصاف کیا ہیں؟ جب یہ بات سمجھ لی تو ایک اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ صفات مطلوبہ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں غیر مطلوبہ آ جاتی ہیں۔ جس طرح کھیتی کے اندر خودرو پودوں کو کوئی کیمیکل چھڑک کر ختم کر دیتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے ویڈوسائڈ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اس کا وہ جو ہے گل کو خود ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان رذائل کو ختم نہ کیا تو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر چھپ جاتی ہیں۔ اقتدار کے ساتھ تکبر کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائے کہ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کو اقتدار ملے تو تکبر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جسے ایک عہدہ مل گیا، پوسٹ مل گیا، سرمایہ مل گیا، مالدار ہو گیا، تو خود بخود جو ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کرسی ملی اور تکبر آ گیا، تو اس تکبر کی مثال بھی خودرو اگنے والے پودے کی مانند ہے۔ اس لیے فرعون کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا تھا، ایسا تکبر اس کے اندر آیا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اتنا تکبر کہ اپنی فوج، اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے خطاب کیا، تقریر کی، اور ان کو کہنے لگا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ وَهَذَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تحتی، اور دیکھو یہ نہریں میرے تحت بہہ رہی ہیں، یہ میرا آب پاشی کا نظام ہے، دیکھو دریاؤں کا نظام دیکھو۔ تو یہ تکبر انسان میں خود بخود آ جاتا ہے۔ دولت کے ساتھ بخل کیا ہے، سماعت فرمائیں، اسی طرح
انسان کو جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دیتے ہیں تو بخل کی فصل خود بخود اگ آتی ہے۔ ہر انسان جس کے پاس دولت ہو اس کے پاس سخاوت نہیں ہوتی، جس کے پاس زیادہ مال آتا ہے اکثر و بیشتر اس میں بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز اپنے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مالدار کی مثال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ نے خوب دیا ان کو، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، یہ مالدار ہوئے۔ کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنا ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہوتا، جمع یہ کرتے ہیں، پھر مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں۔ حساب قیامت کے دن یہ دیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑائیں گے، تو اس مال کا کیا فائدہ ہوگا کہ انسان دنیا کا مالدار ہو اور قیامت کے دن کا فقیر ہو۔ قارون کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا، مگر اس کو زکوٰۃ دینی بوجھ نظر آئی، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کیا، یہ ایک بہانہ بنا لیا۔ بالآخر اللہ نے اس کو اس کے مال اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع تو چل رہا ہے، اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا ایمان ہمارے دلوں کے اندر پروردگار موجزن فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے، اور دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے پروردگار دور کر دے، اور پروردگار ہمیں مال بھی عطا فرمائے، اور مال کو دین کے راستے پر، اللہ کے نیک بندوں پر، غربا پر تقسیم کرنے کا شوق بھی اور وہ جذبہ بھی ہمارے اندر عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔